رجحان کامیابی کی کنجی۔ ایک آدمی غبارے بیچ کر روزی کماتا تھا۔ اس کے پاس لال، پیلے، نیلے اور ہرے ہر رنگ کے غبارے ہوتے تھے۔ جب بھی کام میں مندی ہوتی وہ ہیلیم گیس سے بھرا ایک غبارہ اڑا دیتا۔ جب بچے غبارے کو اڑتا ہوا دیکھتے تو اس کی طرف متوجہ ہوتے اور ان میں غبارے خریدنے کی خواہش بڑھتی۔ وہ آ کر غبارے والے سے غبارے خریدتے اور یوں اس کے کام میں مندی ختم ہو جاتی۔ دن بھر میں جب بھی کام میں مندی ہوتی غبارے والا اسی طرح ایک غبارہ اڑا دیتا۔ ایک دن کسی نے غبارے والی قمیض پیچھے سے کھینچی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا۔ لڑکے نے پوچھا، اگر تو کالے رنگ کے غبارے کو اڑاؤ تو کیا وہ اڑے گا؟ غبارے والے نے جواب دیا، بیٹا غبارے رنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس میں موجود گیس کی وجہ سے اڑتے ہیں۔ یہی اصول ہماری زندگیوں پر بھی صادق آتا ہے۔ جو کچھ اندر ہے وہی اہم ہے، اور ہمارے اندر موجود ہمیں بلندی پر لے جانے والی شے ہے ہمارا رجحان۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ولیم جیمز نے کہا تھا، میری نسل کی عظیم ترین دریافت یہ ہے کہ انسان اپنے ذہنی رجحان کو بدل کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تمہارا رجحان تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق سے پتا چلا کہ جب بھی کوئی شخص ملازمت حاصل کرتا ہے یا ترقی پاتا ہے، اس کا 85% سبب اس کا رجحان ہوتا ہے، جبکہ ذہانت اور مخصوص حقائق، اعداد و شمار کا علم ملازمت یا ترقی کے حصول کا صرف 15% سبب ہوتا ہے۔ یہ امر حیران کر دینے والا ہے کہ تعلیم کا تقریباً 100% بجٹ حقائق اور اعداد و شمار کی تدریس پر خرچ کر دیا جاتا ہے، جو کہ زندگی میں کامیابی کے لیے صرف 15% ضروری ہے۔ تم جیت سکتے ہو۔ رجحان ایک بہت اہم لفظ ہے۔ اس کا اطلاق زندگی کے ہر شعبے پر ہوتا ہے، بشمول فرد کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے۔ ذرا سوچو، کیا کوئی ایگزیکٹو اچھے رجحان کے عدم موجودگی میں اچھا ایگزیکٹو بن سکتا ہے؟ کیا والدین، اساتذہ، سیلز پرسنز، آجر اور اجیر اچھے رجحان کے بغیر اپنے کردار اچھی طرح ادا کر سکتے ہیں؟ تمہارا منتخب کیا ہوا شعبہ کوئی بھی ہو، کامیابی کے اساس رجحان ہے۔ اگر رجحان کامیابی کے لیے اتنا اہم ہے تو کیا تمہیں زندگی کے لیے اپنے رجحان کا تجزیہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ تمہارا رجحان تمہارے مقاصد پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ ہیرو کا کھیت۔ حفیظ ایک کسان تھا۔ وہ خوش اور قناعت کرنے والا تھا۔ وہ اس لیے خوش تھا کیونکہ وہ قناعت کرنے والا تھا۔ وہ اس لیے قناعت کرنے والا تھا کہ وہ خوش تھا۔ ایک روز ایک دانا شخص اس سے ملا۔ دانا شخص نے اسے ہیرو کی قدر و قیمت کے بارے میں بتایا۔ اس نے بتایا، اگر تمہارے پاس اپنے انگوٹھے جتنا بڑا ہیرا ہو تو تم اپنے پورے شہر کو خرید سکتے ہو، اور اگر تمہارے پاس اپنی مٹھی جتنا بڑا ہیرا ہو تو تم پورے ملک کو خرید سکتے ہو۔ دانا شخص چلا گیا، جبکہ حفیظ رات بھر سو نہیں سکا۔ وہ ناخوش تھا کیونکہ وہ قناعت کرنے والا نہیں تھا۔ وہ قناعت کرنے والا نہیں تھا کیونکہ وہ ناخوش تھا۔ اگلے دن حفیظ نے اپنا کھیت بیچا، گزر اوقات کے لیے اپنی بیوی کو تھوڑی سی رقم دی اور ہیروں کی تلاش میں چلا۔ اس نے سارے ملک میں تلاش کیا لیکن ہیرے کہیں نہ ملے۔ اپنے ملک کے بعد وہ دوسرے ملکوں کی خاک چھانتا پھرا لیکن گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا۔ آخر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جذباتی و ذہنی اور مالی اعتبار سے تباہ برباد ہو گیا۔ وہ اتنا دل شکستہ و مایوس ہوا کہ اس نے دریا میں کود کر خودکشی کر لی۔ ادھر جس شخص نے اس کا کھیت خریدا تھا، وہ ایک دن کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ ہل کی نوک کسی دھات سے ٹکرائی۔ اس نے زمین کھودی تو نیچے سے ایک دیگچہ نکلا جس کے اندر چمکدار پتھر بھرے ہوئے تھے۔ وہ آدمی بھی نہیں جانتا تھا کہ ان چمکدار پتھروں کو ہیرا کہتے ہیں اور یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اس نے یہ سوچ کر ان میں سے ایک پتھر نکال دیا کہ اسے اپنے گھر کی بیٹھک میں سجائے گا۔ باقی ہیرے اس نے دیگچے میں ہی رہنے دیے اور دیگچے کو دوبارہ کھیت کی مٹی کھود کر گہرا دبا دیا۔ گھر آ کر اس نے وہ پتھر بیٹھک میں ایک مینٹل پیس پر سجا دیا۔ اسی صبح کا ذکر ہے۔ وہ دانا شخص آیا، اس نے چمکتا ہوا پتھر دیکھا تو پوچھا، کیا حفیظ واپس آ گیا ہے؟ نئے مالک نے جواب دیا، نہیں، لیکن آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ دانا شخص نے کہا، اس لیے کہ یہ ہیرا ہے۔ نئے مالک نے کہا، نہیں، یہ تو محض ایک پتھر ہے جو مجھے اپنے کھیت سے ملا ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہاں اور بھی بہت سے ایسے پتھر موجود ہیں۔ انہوں نے جا کر مزید پتھر نکالے اور پرکھنے کے لیے بھجوا دیے کہ وہ ہیرے ہیں یا نہیں۔ پرکھنے سے پتا چلا کہ وہ پتھر واقعی ہیرے ہیں، گویا وہ کھیت ہیروں کا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے 6 سبق ملتے ہیں۔
نمبر ایک، جب ہمارا رجحان درست ہوتا ہے تب ہمیں اس حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ ہم ہیرو کے کھیت کے مالک ہیں۔ موقع ہمیشہ ہمارے قدموں تلے ہوتا ہے، ہمیں اسے پانے کے لیے کسی دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم اسے پہچان لیں۔ نمبر دو، ہمیشہ ندی کے دوسرے کنارے پر اگی ہوئی گھاس زیادہ سبز دکھائی دیتی ہے۔ نمبر تین، جب ہم دوسرے کنارے والی گھاس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تب اس کنارے کے لوگ ہماری سمت والی گھاس کو زیادہ سبز سمجھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری سمت والی گھاس پر چلیں اور لطف اندوز ہوں۔ نمبر چار، جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ موقع کو کس طرح پہچاننا ہے، وہ شکایت کرتے ہیں کہ جب موقع نے ان کے دروازے پر دستک دی تھی تو شور بہت تھا، اس لیے وہ دستک کی آواز سن نہیں سکے۔ نمبر 5، جب موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے تب اسے پہچاننا آسان ہوتا ہے بنسبت اس وقت کے جب وہ دستیاب ہو رہا ہوتا ہے۔ نمبر 6، موقع صرف ایک بار دستک دیتا ہے۔ ایک موقع کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد دوسرا موقع اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، تاہم وہ پہلے موقع جیسا بالکل نہیں ہوتا۔ اس لیے درست وقت پر درست فیصلہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ غلط موقع پر کیا جانے والا درست فیصلہ غلط فیصلہ بن جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور گولائت، ہم سب بائبل کے اس قصے سے واقف ہیں جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور گولائت کی لڑائی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ گولائت ایک دیو نما شخص تھا، ہر کوئی اس سے خوف کھاتا تھا۔ ایک دن 15 سالہ چرواہا بچہ اپنے بھائیوں سے ملنے آیا۔ اس بچے نے کہا، تم اس دیو سے لڑنے کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ بھائی گولائت سے خوف زدہ تھے۔ انہوں نے کہا، تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ اسے مارا نہیں جا سکتا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، نہیں، وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ اسے مارا نہ جا سکے، اس لیے بڑا ہونے کا تو فائدہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی وار خالی نہیں جا سکتا۔ باقی واقعہ تاریخ کا حصہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، یہی کہ داؤد علیہ السلام نے اسے غلیل سے مار ڈالا تھا۔ دیو ایک ہی تھا، رخ مختلف تھے۔ ہمارا رجحان اس امر کا تعین کرتا ہے کہ ہم کسی ناکامی کو کس طرح دیکھیں گے۔ مثبت سوچ رکھنے والے شخص کے لیے رجحان کامیابی کا رہنما بن سکتا ہے، جبکہ منفی سوچ رکھنے والے شخص کے لیے وہ راستے کا پتھر بن سکتا ہے۔